ہاں یہ ذرا توجہ فرمانا جو میں پیغام دینا چاہنا وا آؤ جنت دے پیارے پیارے گھر کنوں عطا اللہ کرے گا فرمایا جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے آوے انبیاء نو سچا قرار دے آؤ ذرا سنیے توجہ فرماؤ انبیاء نو سچا کیویں کہنا ایمان لے آنا ہے لوگو ایمان لے آنا جویں صحابہ کرام ایمان لے کے آئے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے واقعات تسی سن دے رہندے ہو لوگو انیاں ماراں کھادیاں نے تاں بھی انہاں پیغمبر دا کلمہ نہیں چھوڑیا تاں بھی وہ توحید تے پکے رہنے حضرت اماں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ اندیاں اکھاں ضائع ہو گئیاں نے تاں بھی انہاں کلمہ نہیں چھوڑیا عقیدہ توحید تے پکیاں رہیاں نے لوگوں سے اسلام دی پہلی شہیدہ ہے حضرت اماں سمیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نا انہاں دے واقعات تسی علماء کرام کو سندے رہندے ہو ہر شے برداشت کر لئیے مگر عقیدہ توحید نہیں چھڑیا اللہ جان دے آؤ ذرا اللہ تے ایمان رسولہ تے ایمان لے کے آنے والے بندے فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير حضرات گرامی قدر جامع مسجد بلال اہل حدیث اندر ہفتہ وار تبلیغی اور اصلاحی درس قرآن و حدیث بڑی کامیابی دے نال الحمدللہ پروگرام چل رہے نے تسی آندے ہو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب دے واسطے ذریعہ بخشش بنا دے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی الحمدللہ جید عالم دین تشریف لے آندے نے اور اپنی گزارشات قرآن و سنت دے مطابق کر دے نے تو میں بھی انشاءاللہ العزیز چند گزارشات اج کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اندر تمام مخلوقات دے وچوں انسان نو افضل مخلوق بنایا ہے اور اشرف المخلوقات دا لقب عطا فرمایا ہے انسان نو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بے مہارا نہیں چھوڑیا بلکہ ایدی رشد و ہدایت واسطے اللہ تعالیٰ نے کم و پیش آسمان تو لکھ سوا لکھ انبیاء دی جماعت نو مبعوث فرمایا اور ہر نبی نے
اپنی اپنی قوم نو اللہ تعالیٰ دی توحید دا درس دیتا ہے، اور جیڑی تعلیم اللہ نے وقت دے نبی نو دیتی ہے انہوں نے آ کے اپنی اپنی قوم نو سمجھایا۔ یہ سلسلہ چلدا چلدا اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اس سلسلے نو ختم فرمایا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے، آپ تو بعد جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، مردود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت نو آ کے اللہ تعالیٰ دی توحید دا ہی درس دیتا ہے، اور عقائدی اصلاح فرمائی۔ چونکہ قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق بیان فرمائے۔ اس بات وال توجہ فرمانا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بہت سارے حقوق دا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ حق دیاں دو قسماں نے، حقوق دو طرح دے ہوندے نے، جیدی نسبت اللہ دی طرف ہوئے او حقوق اللہ نے، اور جنہ دی نسبت بندے دی طرف ہوئے او حقوق العباد۔ اگر اللہ دے حق اندر کوئی کمی پیشی رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ دا حق ہے، اللہ چاہے تو جزا دے دے، اللہ چاہے سزا دے دے، اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے سزا دے دے، یہ اللہ دی مرضی۔ اور یاد رکھنا، جے حقوق العباد اندر کمی پیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ذرا سننا اور تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین او نے کہ جنہ واسطے اللہ نے جنت تیار فرمائی، اور جنت دے والی وارث نے اور جنت دے حقدار۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھان تو بعد تو انہوں پتا کہ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان دے، صحابہ کرام پیچھے خواہش کر دے کاش آج جنازہ میرا ہوندا جویں نبی علیہ السلام پڑھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہی آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی میں تواڈے صحابی نو معاف تے کر دیتا ہے، مگر میں جنت میں جان تو روک دیتا ہے۔ معافی مل گئی ہے مگر میں جنت جان تو روک لے۔ فرمایا یا اللہ وہ وجہ کی ہے، کس وجہ دے نال وہ صحابی نو جنت جان تو روکے ہے؟ فرمایا کہ ایدے سر تے قرضہ سی، یہ قرضہ ایدہ رہ گیا سی، ادا نہیں کر سکے، جب تک ایدہ قرضہ ادا نہیں ہوئے گا اے جنت وچ۔ اسی کنے حق کھانے ہیں لوگاں دے، کدی اسی بھی غور کیتا ہے؟ حالانکہ کسی دی مجبوری، کوئی مجبور ہوئے انہوں بندہ کوئی 10,000 20,000 50,000 کوئی لین دین پین پرا دیدو اقارب دوست احباب دا بنیا ہوندا ہے، حالانکہ کسی دی ضرورت نو پورا کرنا ہے بہت بڑا عمل ہے، مگر ساڈا لین واری منہ ہور ہوندا ہے، دین واری منہ ہور ہوندا ہے۔ جدو لین جانے یہی کرنے جدو بیچارہ منگدا ہے او تھانے یو کچہریاں لے لے جے لے سکنا ہے۔ یہ ساڑھے معاشرے دی ریت بن چکی، اسی حق کھانا انہوں جرم سمجھتے ہی نہیں۔ باپ پتر دا حق کھا رہے ہیں، پتر باپ دا حق کھا رہے ہیں، ماں دھی دا حق کھان ڈئی ہے، دھی ماں دا حق کھان ڈئی، شگرد استاد دا حق کھان ڈیا، شگرد استاد دا حق کھان ڈیا، اے پرا دے حق ضبط کر رہے نے، اور اے روزانہ میڈیا تے سوشل میڈیا تے اخبارات تے ٹی وی چینل تے یہی سارا کچھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر چاہتے ہو کہ تہاڈا ویر جنت ٹر جائے تو او دے سر قرضہ ہے،
او ادا کرو گے تے تہاڈا ویر جنت جائے گا۔ ایک صحابی فرما لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس ویر دی طرف قرضہ ادا کرنے واسطے تیار، ادا کیتے تو اللہ نے جنت دا داخلہ دیتا ہے۔ یعنی قرآن پاک اندر حقوق اللہ اور حقوق یعنی حق دیاں دو قسمان، اسی اللہ دے حق دی تے گل کردے نہیں نا تے نہ ہی حقوق العباد دی گل اے اللہ دا حق ہے نا مسجد چ آنا نماز پڑھنا۔ تواڈے سامنے یہ جو صورتحال ہے، فجر ویلے بھی ادھی صاف ایک صاف زور ٹائم نماز کو نہیں پڑھنی، کاروبار تے ضائع، عصر دی نماز ضائع، جدے بارے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں عصر دی نماز جان بوجھ کے چھاڑ دیتی وہ تیرا اہل ہو و مال ہو، انج سمجھے او دے بیوی بچے بھی مر گئے، او دا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، اسی غور نہیں کر دے۔ فجر دی نماز بستر تے ضائع، زور عصر دی نماز کاروبار تے ضائع، مغرب دی نماز جناب کاروبار تے آندیاں ضائع، عشاء دی نماز پھر بستر تے ضائع۔ اسی نماز نو نماز سمجھدے نہیں، اللہ دے حق نو حق سمجھدے نہیں۔ پتہ نہیں کنا عرصہ ہو گیا سانو قرآن پاک کھولے ہیں، کنے جنہاں نے روزانہ قرآن پاک پڑھن دی اپنی روٹین بنائی ہے، اکا دکا ہوئے گا خوش نصیب، باقی سویرے فجر دی نماز جنہیں پڑھنی نہیں، قرآن انہیں کی پڑھنا ہے، لہذا اسی اللہ دے حق ادا نہیں کر سکتے، اسی بندیاں دے حق کی ادا کرنے۔ تو آئیے میں حقوق العباد دے وچوں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دا انشاءاللہ بالکل اختصار دے نال ذکر کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا کہ نبی علیہ السلام دے حق کی نے صحیح مسلم دے اندر روایت سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے سامنے دو بکریاں جناب کھڑیاں کرنیاں، بکریاں توجہ انسان دی بات نہیں ہو رہی، بکریاں دی جناب گل ہو رہی ہے، جانور دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے دو بکریاں کھڑیاں کرے گا، ایک سنگاں والی ایک بغیر سنگاں والی، اور سنگاں والی بکری نے دنیا اندر بغیر سنگاں والی بکری نو ٹھوڈ ماری، تکلیف پہنچائی، اج رب دی عدالت دے اندر دوویں کھڑیاں نے، اور اللہ بغیر سنگاں والی بکری نو حکم دے رہے نے، فرمایا کہ اے دے کولو بدلہ لے، جویں دنیا وچ تینوں تکلیف پہنچائی اج میری عدالت اندر، تو اے دے کولو بدلہ لے، پھر نہ کبھی کہ رب دی عدالت وچ گئی ساں تے اوتھے عدالت انصاف ہی نہیں ملیا۔ یعنی اوتھے تے جانوراں دے حقوق دی، حالانکہ جانور غیر مکلف نے، اتھے دے جانوراں کولوں پوچھ کے چھو رہی ہے، انسان تے بالاولا اس بات دا حقدار ہے نا۔ تو آؤ ذرا توجہ فرمائیے، غور کیجئے کہ انسان جناب نبی علیہ السلام دے حق کی نے، میں دیکھاں تسی دیکھو کیا سی نبی علیہ السلام دے حق ادا کرنے ہیں یا نہیں کر دے۔ تو آئیے نبی علیہ السلام دا پہلا حق قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ پاک فرما دینے اللہ تے ایمان لے آؤ، نبی علیہ السلام تے ایمان لے آؤ، اور جھڑی نور کتاب میں نبی علیہ السلام دے وال نازل فرمائیے او دے تے ایمان لے آؤ، رب تے ایمان، رسول تے ایمان، کتاب اللہ تے ایمان لے آنے ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت اندر تین چیزاں دا ذکر فرمایا کہ اللہ دی ہستی ہے، اللہ دی ہستی تے ایمان لے آؤ، رب نو رب منو، داتا منو، دستگیر منو، اور گنج بخش منو، رنج بخش منو، ساری کائنات دا داتا منو، ساری کائنات دا مختار کل منو، ساری کائنات دی بگڑی بڑھانے والا اللہ نو منو۔ مگر اج مسلمان دی حالت اتنی بد تر ہو چکی ہے، آؤ ذرا ساڑی جماعت دے میناد عالم دین شیخ عبدالمنان راسخ حافظہ اللہ تعالیٰ گل سنا دینے، کہن لگے میں ایک بندے نو ویکھیا وضو کرن لگے آئے، انہیں اس طرح بازو ٹنگے، توجہ کرنا مسلمانہ دی حالت تے غور کیجئے، اس طرح انہیں اپنے بازو ٹنگے نے تے میں ویکھیا ڈولے دے ہوتے توید بننے آئے ہیں، دوگو توید بننے ہیں، شیخ فرمان لگے تو توید کا دے واسطے بننے ہیں، کہن لگا جی میرا رزق کسے نے بن دیتا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا جڑا منو چھڑ دے میں دی معیشت دا بیڑا غرق کر کے رکھ دینا۔
کہنے لگا جی میرا کسی نے کاروبار بند کر دیتا ہے، لہذا میں توید تاں بنے میرا کاروبار کھل جائے۔ ایمانداری نہ عقیدے دی غیرت نہ تسی بول کے دسنا ہے کہ جیدی معیشت رب تنگ کر دے دنیا دا کوئی بابا ملنگ کھول سکدا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ رب نے تنگ کیتا ہے تے توید لے کے، یہ مطلب جڑا تہاڈا رزق کھولن ڈیا اور رب تو زیادہ طاقتور ہو گیا نا، انہوں اسی رب تو زیادہ طاقتور سمجھے ہے۔ کہنے لگے میں انہوں کیا اللہ دے بندے توید نہیں بنی دا توید، کہنے لگے میں کینچی لے کے چھری لے کے کٹیا، کٹ کے میں جنہوں کھولے نا تو اتے لکھیا سی یا علی مدد، یا فرعون مدد، یا حمان مدد۔ فرعون اور حمان چوٹی دے کفار کافر نے، کہنے لگے توید تو لیا کتھوں، کہنے لگے رضا باد دے وچ ملنگنی رہندی ہے، میں او دے کولوں جا کے توید لے آندا ہے۔ جس مسلمان دا اے عقیدہ بن جائے اور جڑا مسلمان اے ہو جائے بد کردار اور بد بخت اور بد نصیباں کل جا کے اپنے ایمان دا بیڑا غرق کرے اور فرعون اور حمان اور غیر اللہ تو کفار کلوں جا کے مدد منگے، پھر اس مسلمان دے واسطے ہدایت دی دعا ہی ہو سکتی ہے نا۔ اسی رب نو کی سمجھے، اسی رب دی غیرت نو سمجھیا ہی نہیں، اسی رب دی پہچان کیتی نہیں۔ اللہ دے بندو جے رب نو پہچاننا چاہندے ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دا مطالعہ کیجئے۔ اگر رب دی پہچان کرنا چاہندے ہو حضرت اما سمیہ سلام اللہ علیہ جدو دو اونٹاں دے نال دو لتاں بن دیتیاں گئیاں، ایک مخالف سمت دوویں ایک دائیں ایک بائیں اونٹ کھلار کے ایک لت اما سمیہ دی ایک اونٹ نال بن دیتی گئی اور دوسری لت دوسرے اونٹ نال بن دیتی گئی، اور ابو جال کہہ رہے اے سمیہ چھوڑ کلمہ محمد مصطفیٰ دا وگرنہ تیرا اسی جناب برا حال کر دیاں گے۔ اما سمیہ فرما لگیاں جان تو اس رب دی دیتی ہے، ود کی ہو سکتا ہے مار دیو گے، اس تو ود تے کچھ نہیں نہ کر سکتے۔ سینٹر اندر شرمگاہ تے ماریا نیزہ، ایک گلہ کرنیاں سوکھیاں نے، پچھو نہ لوگاں نو جنہاں نے رب نو پہچانے حضور نو پہچانے اور جناب ایسا مخالف سمت لتاں ایس نے سینٹر اندر نیزہ ماریا، اما سمیہ دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے گئے۔ انہوں نے جان دا نظرانہ دیتا ہے مگر رب دی غیرت اور رب دی توحید اندر ملاوٹ کیتی نہیں کیتی۔ اور اسی طرح حضرت زنیرہ سلام اللہ علیہ اکھاں دے اندر گرم سلائیاں مار دیتیاں اور اکھاں دا نظرانہ دے دیتا، قربانی دے دیتی، مگر توحید اندر ملاوٹ شرک دی کیتی۔ اے جے جنہاں لوگاں نے رب نو اسی کی پہچانے اللہ نو، آئی تے اسی جناب 10 روپے دے ساڈا ایمان وک جاندا ہے، 1000 روپے دے ساڈا ایمان وک جاندا ہے۔ میں دعا کرنا آمین کہہ دیو یا اللہ سانو اپنی پہچان دی توفیق نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ آؤ ذرا الاصحابہ فی تمیز صحابہ دے اندر ایک روایت موجود ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نے اللہ نو پہچانے نبی علیہ السلام نو پہچانے آئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو عیسائیاں نے رومیاں نے پکڑ لیا ہے، رومیاں گرفتار کر لیا۔ پیارے عبداللہ بن حذیفہ توجہ فرمانا ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو گرفتار کر کے لے گئے اور کہندے رہے عبداللہ کلمہ چھوڑ دے، محمد مصطفیٰ دا انکار کر دے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرمان لگے ایک کام نہیں ہونا، میں اللہ رسول نو نہیں چھوڑ سکتا، انکار نہیں میں کر سکنا۔ اے جنہ ایمان لے آندہ ایمان لیا کہ حق ادا کیتا ہے۔ کہن لگے اگ بالو، اگ بالی گئی، کہن لگے اتے کڑایا رکھیا جائے، کڑایا رکھ دیتا گیا، اس کڑائی اندر تیل ڈالیا گیا، جدو تیل گرم ہو گیا ہے تے کہن لگے عبداللہ کلمہ چھوڑ دے۔ عبداللہ ویکھن لیا نے سامنے تیل کڑن لیا ہے،
حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ فرماتے نے نا جو مرضی کر لو ایک کلمہ میں نہیں چھوڑنا. نبی علیہ السلام تے ایمان لے آندہ ہے, اللہ تے ایمان لے آندہ ہے. کہنے لگے عبداللہ کلمہ چھوڑ دے, کہنے لگے کلمہ میں نہیں چھوڑنا. توجہ فرمانا جو میں پیغام دینا چاہنا وا. انہوں نے کی کیتا, ایک اور مسلمان قیدی لے آندہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ دے سامنے چوک کے کڑائے اندر سٹن دی دیر سی, ہڈیاں لیدہ ہو گئیاں, ماس لیدہ ہو گیا, ہڈیاں اس طرح تیل تے تر رہیاں نے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ فرماتے نے جو مرضی کر لو, ایک دو منٹ دی تکلیف ہے, ابدی انشاءاللہ جنت حقدار بن جاواں گے. جنہ لوگاں نے جنت ویکھی ہوئے کتھوں ڈر دے نے نہ سزاواں تو. اور کرنا توجہ فرمانا, عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ فرماندے نے, حضرت عبداللہ فرماندے نے جو مرضی کر لو. خیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ دیاں لوگوں لتاں بھی بن دتیاں گئیاں, پیر بھی بن دیتے گئے. جدو عبداللہ بن حذیفہ نو اس کڑائے دے قریب لے کے گئے, حضرت عبداللہ بن حذیفہ رو پے, کہن لگے عبداللہ ہون دس موت تو ڈر گیا, رو رہے آویں. لوگو حضرت عبداللہ بن حذیفہ دے جملے سن کے تڑپ جایا جے. فرمان لگے او ظالمو کہو جیاں گلاں کر دے ہو, میں رو اس واسطے رہا وا ایک جان, میں رو اس واسطے رہا ایک جان ہے. میرے جسم تے جتنے بال نے انیاں میریاں جانا اللہ کرے ہون, میں ایک ایک کر کے اسلام تو وار دیا. میں رونا پیاواں صرف ایک جان ہے تے چلے جائے گی. جننے میرے جسم تے بال نے اگر انہیں منو اللہ زندگیاں تا کر دے, میں جناب انہی واری اللہ دے رستے اندر قربان کر دیا گا. اے جے فآمنوا باللہ ورسولہ. آؤ ذرا توجہ کرنا, جدو انی گل کیتی ہے عیسائی بڑا متاثر ہویا, کہنے لگا عبداللہ تو اے نہ کچھ ویکھ کے بھی تیرا دل نہیں خوف زدہ ہویا, دل نہیں ڈریا. کہنے لگا عبداللہ چھڑ دیو میرے سر دا بوسا لے. عبداللہ کہنے لگے جا پرے ہو, تیرے سر دا بوسا, مل کے بولو سر دا بوسا نہیں لینا. کہنے لگا تیرا کر کے میں 80 مسلمان ہور چھڑ دیاں گا. جدو عبداللہ رضی اللہ ویخ دینے نا کہ 80 مسلمان میری وجہ نہ ہور بری ہو رہے نے, آپ نے بوسا لیا 80 مسلمان ہور بری کر دیتے. کہنے لگے جا چلے جا. جدو گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ساری گل بات دسی, حضرت عمر نے اس خوش نصیب دے سر دا آپ بوسا لیا. اے جے وہ لوگ جنہاں نے اللہ نو پہچانے ہیں. آئیے لوگوں گلہ دور نہ نکل دیاں جان, میں چند حق نبی علیہ السلام دے بیان کرنا چاہنا وائے. آؤ ذرا توجہ کرنا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. آؤ ذرا نبی علیہ السلام دے ایک اور صحابی نے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں اے روایت نو پوری توجہ دے نال محبت دے نال سنیا دے. حضرت ابو امامہ نبی علیہ السلام کو کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گئے. ہون جدو اپنے پنڈ بستی اندر آئے چند دنوں بعد نبی علیہ السلام کو دین حاصل کر دے رہے. اپنی پنڈ بستی اندر آئے تھے, آگے گھر والے نو کہن لگے مینوں بھوک لگی ہے, مینوں کھانا وغیرہ کھلا دو. حضرت عبداللہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے کی پکایا ہے؟ کہن لگے خون پکایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خون حرام ہے. حضرت ابو امامہ نو کہن لگے کیونکہ عرب اندر جاہلیت دے دور اندر جدو جانور ذبح کر دے تے جڑا خون نکلدا ہے او جدو جم جاندا کٹھیاں کر کے برتن چپا کے تڑکا چھڑکا لا کے کھایا کرنے. کہن لگے خون پکایا ہے تے ابو امامہ فرمان لگے میں نہیں کھانا, خون حرام ہے, میں نہیں کھانا خون. کہن لگے کیوں نہیں کھاندا, ہون تک دے کھاندا ہے, ہون کیوں نہیں کھاندا. حضرت ابو امامہ دے جملے سن کے تڑپ جایا جے. فرمان لگے اس واسطے نہیں کھاندا میں اللہ تے بھی ایمان لے آیا ماں, اللہ دے نبی تے بھی. اے جے گل ساری
میں اللہ تے بھی ایمان لے آیا، میں وقت دے نبی محمد مصطفیٰ تے بھی ایمان لے کے آ گیا۔ ساڈے ورگے نہیں سی، ہون کر لینے پھر نہیں کر دے، ہون کھا لینے پھر نہیں کھان دے، ہون کر لینے پھر نہیں کر دے، اے کم کر لئیے دے کی حرجے۔ او صحابہ کرام اے نہیں سی کر دے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی۔ ایسی صاحب کہنے لگے میں نہیں کھانا، میں اللہ رسول سے ایمان لیا، میں نبی علیہ السلام کو سنے ہیں خون حرام ہے۔ گھر والیاں نے ابو ماما نو برا پلا کہنے لگے جا دفع ہو جا، بے ایمان ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے، نکل جا ساڈے گھروں۔ حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والیاں نے برا پلا کہہ کے گھروں نکال دیتا ہے۔ اج اسی اپنے ابے دی گل نہیں سن دے، خلاف شریعت کم کر لینے آئے جی، ساڈا چاچا ناراض ہو جائے گا، ساڈا ماما ناراض ہو جائے گا، ساڈے نانکے ناراض ہو جان گے، دادکے ناراض ہو جان گے۔ اللہ جان دے سی نانکے دادکے یاراں دوستاں دی خاطر اسی اللہ رسول نو ناراض کر لینے آئے۔ حضرت ابو ماما رضی اللہ گالاں کھادیاں تے اٹھ کے اپنے گھروں نکل گئے۔ لوگوں اگلی گل سننے والی ہے، ایسا جناب جنگل بیابان اندر بیٹھ کے ہاتھ رب کے چک لے، جدو کوئی سہارا نہ ہوئے، بے سہاریاں دا سہارا میرا اللہ ہوندا ہے۔ آؤ لوگ پہلے دینی اللہ دا دروازہ نہ چھڑیا جے، ہر ضرورت نو پورا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ خیر حضرت ابو ماما نے ہاتھ چک لے اور مان لگے میرے اللہ، میں نبی علیہ السلام دے ایمان لے کے آگے ہوں، میں نبی علیہ السلام کو سنیا خون حرام ہے، اللہ میں نہیں کھادا، بھوک لگی، اللہ کو سبب پیدا فرما دے۔ اللہ میں نبی دی حدیث سن کے حرام چھڑے ہے، اسی نبی دیاں حدیثاں سن کے پھر بھی سودی کاروبار، پھر بھی جھوٹ بولنا بار نہیں آندے، ہر حرام دا کاروبار اج مسلمان کردہ نظر آ رہے ہے۔ اللہ جان دے سنیے، اللہ دے نبی دیاں حدیثاں بھی سن دے جانے آئے، پھر بھی اللہ رسول دے خلاف سارے عمل کر دے جانے آئے۔ حضرت ابو ماما کہنے لگے میرے اللہ، میں حرام چھڑیا، بھوک لگی، حلال دا کو بندوبست کر دے۔ حضرت ابو ماما فرما لگے میں دعا کر کے ہٹیا ماں، اللہ والوں ایک دودھ دا پیالہ آ گیا، میں اس طرح دا دودھ نہیں ویکھیا، میں رج کے پی لیا، حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا تے میرے گھر والے آ گئے کھانا وغیرہ لے کے۔ کہنے لگے پھر کی ہویا، بے دین ہو گیا ہے دے ساڈا اپنا ہی ہے۔ کہنے لگے ابو ماما روٹی کھا لے، کہنے لگے میں روٹی نہیں کھانی، کیوں؟ میرے رب نے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے، میرے رب نے منو کھلا بھی دیتا ہے، میرے رب نے منو پلا بھی دیتا ہے۔ پنڈ والے کہنے لگے ابو ماما کے بے دین ہویا سی، ان جھوٹ بھی بولن لگ گیا ہے۔ حضرت ابو ماما کہندے ہون گے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے تے جھوٹ بولنا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی مسلمان بنا دے۔ کہنے لگے ابو ماما روٹی کھا لیں، کہنے لگے میرے رب نے کھلا بھی دیتا ہے، میرے رب نے پلا بھی دیتا ہے۔ نہیں یقین آندا ہے، جدو میں تواڈے کول آیا سا میرا پیٹ اندر سی، ہن میرا پیٹ ویکھو باہر آ گیا ہے، کوئی ایتھے گھر نہیں، کوئی جناب لوگ وسدے نہیں، میرے رب نے مینوں کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے۔ لوگو حضرت ابو ماما دی کرامت ویکھ کے پورا پنڈ مسلمان ہو گیا۔ اے جے جنہ نے اللہ رسول تے ایمان لے آندا ہے، آؤ نبی علیہ السلام دا پہلا حق ہی ہے، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ آئیے نبی علیہ السلام دے کور صحابی نے حضرت خدیمہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام تے ایمان اس طرح دا لے آندہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک عرابی کو لو گھوڑا خریدیا، مل کے بولو کی خریدیا؟ گھوڑا خریدیا۔ نبی علیہ السلام فرما لگے چل آ میرے پیچھے پیچھے تے میں تنوں پیسے دے دیاں۔ غور کرنا کاروباری لوگ موجود ہو، تاجر حضرات تشریف فرماؤ، غور کرنا حدیث وال۔
نبی علیہ السلام فرما لگے چل. نبی علیہ السلام اگے اگے وہ گھوڑا لے کے نبی پاک دے پیچھے پیچھے. جدو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں نا تو راہ دے وچ جاندے ہیں نبی علیہ السلام اگے نکل گئے, وہ پیچھے رہ گیا. ایک اور بندہ مل گیا, گاہک مل گیا, کہنے لگا گھوڑا ویچنا ہی. حالانکہ نبی پاک نے لے لیا سی, پیسے دینے سن, سودا ہو گیا سی. کہنے لگا ہاں ویچنا ہے. نبی علیہ السلام دے نال انہوں ود پیسے انہیں لا دیتے تو وہ مکر گیا. ایمانداری دسو ساڈے لوگاں دا یہ حال ہے کہ نہیں؟ ایک چیز ویچی ہوندی ہے نا, ویچی ہوندی ہے, بیانہ پھڑیا ہوندا ہے. تے جے کو روپیہ لکھ ود لب جائے, 50,000 ود, چلو 50,000 لکھ تے بڑی دور دی گل ہے. روپیہ 1000 بھی ود لبے دی پھر بھی گیڑا بازی کرن تو بعد نہیں آندی, پھر بھی ادھی فراڈ تو کم لینے 500 دی خاطر, 200 دی خاطر, 10 دی خاطر میں مکر دے ویکھے. انہیں کہا ویچنا, نبی علیہ السلام دے نالوں ود پیسے لاؤ, مکر گیا. نبی علیہ السلام تشریف, نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی تیرے کول گھوڑا تے میں لیا سی. کہنے لگا جی تسی لیا, ایمی لیا, مکر گیا, پیراں تے مکر گیا بے ایمان. کہنے لگا تسی کدوں لیا ہے؟ جے تسی لیا میرے نال سودا کیتا تے گواہ پیش کرو. کھپ پہ گئی. نبی علیہ السلام فرما لگے میں تیرے کولوں لیا ہے, تو مینوں ویچیا, ہن تو مکر رہے ہیں. کہنے لگا جے میں تنوں ویچیا گواہ دیو کتھے؟ انہی گل سن رہے تھی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوش شور سن کے نبی علیہ السلام کو لا گیا. نبی حالانکہ جدو سودا ہو رہا سی نا, اس صحابی اس وقت موجود نہیں سی. نبی علیہ السلام نے کہنے لگے یا رسول اللہ کی گل ہے؟ نبی علیہ السلام فرما لگے یار میں کولو گھوڑا لیا ہے, انہیں مینوں دتا ہے, ہن مکر گیا ہے. کہندا گواہ پیش کرو. تے میں تے اے سی, دوسرا بندہ ہے کوئی نہیں سی, تیسرا بندہ ہے کوئی نہیں سی, گواہ میں کنوں پیش کراں؟ حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ تہاڈی گواہی میں دینا, تہاڈی گواہی میں دینا, تسی سچ کہہ رہے ہو, تسی سچ فرما رہے ہو. نبی علیہ السلام فرما لگے یار جدو میں سودا کر رہا سی ادو تو موجود نہیں سی, تو کس بنیاد تے کہہ رہے ہیں میں سچ کہہ رہا ہاں؟ حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ ہے سارا جہان جھوٹ بول سکدا ہے, تسی بول نہیں سکدے. جیڑی تعلیم تسی لے کے آئے ہو اللہ جاندہ ہے تسی سچے ہو, سچ فرما رہے ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ دی وحی تو بغیر کلام نہیں کرنے. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. لوگوں نبی علیہ السلام دی گواہی دیتی, نبی علیہ السلام انہیں راضی ہو گئے. حضور فرماندے نے دو بندیاں دے برابر میرے کلے خزیمہ دی گواہی منی جائے گی. دو بندے ایک پاسے میرا خزیمہ کلا ایک پاسے کہ میرے تے اتنا یقین کرنے والا ہے. حضرت خباب بن ارد صحیح البخاری اندر روایت ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی خباب بن ارد نے اے مسلمان ہو گئے. آس بن وائل یہودی دے کول کوئی پیسے لینے نے, انہاں دا کوئی کام شم کیتا ہے, لوہاراں دا پیشہ سی, اے لوہار سن تے پیشہ انہاں دا اے وے ہے. خباب بن ارد مسلمان ہون تو بعد آس بن وائل یہودی کول گئے, کہنے لگے میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ماں, لہذا جڑے پیسے میرے تیرے والے مینوں دے دیں. ہائے آس بن وائل کہنے لگا اے پیاریا خباب بن ارد گل سن لے, ایک شرط تے میں تینوں پیسے دیاں گا, محمد مصطفیٰ دا انکار کر دے. خباب بن ارد پتہ کی فرمان لگے اے آس بن وائل تم مر کے دوبارہ زندہ ہو سکنے پر میں محمد مصطفیٰ دا انکار اے جے اللہ رسول تے ایمان لے آنا.
آؤ لوگوں میں دوسرا حق نبی پاک دا بیان کران. لوگوں پہلا حق ہے کہ نبی علیہ السلام تے ایمان لے آندا جائے. نبی علیہ السلام نے جتھوں منع کیتا ہے منع ہو جانا ہے. جڑے کام کرن دا حکم دیتا وہ کام کرنا ہے. لوگوں اللہ رسول تے ایمان لے آنا ہے. آؤ ذرا توجہ فرمانا. دوسرا حق نبی علیہ السلام نے محبت کرنی ہے. فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. لوگوں سارے رشتے ایک پاسے محمد مصطفیٰ کلے ایک پاسے. فرمایا جے میرے نبی نال تسی پیار نہ کیتا انہاں رشتیاں نال ود پیار کیتا میرے نبی نال تساں پیار نہ کیتا تے یاد رکھنا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ اللہ دا عذاب آئے گا. اللہ تانوں تباہ و برباد کر دے گا. آؤ لوگوں صحابہ کرام نبی علیہ السلام نہ کیویں پیار کر دے رہنے. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر جا رہے ہیں دعا میں کرن لگے آجے. لوگو جنہ جنہ توڑے سینے اندر زور اونچی آمین کہنی ہے. اے میرے اللہ میرے سمیت اے جننے بیٹھے نے اللہ اے مرد نے عورتاں نے اپنے کر دی بار بار حاضری نصیب فرما دے. نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نو پیاس لگی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام فرما لگے یار صدیق پیاس لگی ہے. اجی میں میرے بھائی بڑی پیاری نظم پڑھ رہے تھے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ دے بارے. وفادار صحابی تھے سارے صحابہ وفادار نے پر صدیق دی مثال ہی کوئی. جدو بکواس کر دے ہو صدیق دے بارے اے میرے صدیق میں پیاس لگی ہوئی ہے. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک برتن نے دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرا رہے ہیں. جناب صدیق نے جاگ نہ پوچھیا توجہ کرنا اسی دے کسے کو پوچھ دے بھی نہیں نا اسی دے کسے کو پوچھ دے بھی کھا کے پرے ہونے ہیں. چرواہا بکریاں چرا رہے ہیں جناب صدیق ہے. جا کے فرما لگے یار جے تو اجازت دویں ہیں تو اسی بکری دا دودھ چو لئیے. کہنے لگا جی چولو. جناب صدیق نے برتن دے دودھ چویا اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. نبی علیہ السلام نے پیتا. اگلے الفاظ سننا بڑے پیارے. حضرت صدیق فرماندے نے میں دودھ نبی پاک نو دیتا. نبی علیہ السلام دودھ پی رہے نے دودھ نبی پاک پی رہے تے راضی میں ہو رہا. دودھ نبی پاک پی محبت دی مثال فرمایا دودھ نبی پاک پی رہنے خوش میں ہو رہا. لوگوں کتنی محبت صحابہ نو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نو کہنے لگے یا رسول اللہ جدو میں توانو وینا میرا دل خوش ہو جاندہ ہے جدو میں توانو نہیں ویندا تے میرا دل بجھ جیا جاندہ ہے. لوگوں دیکھو صحابہ کرام دی محبت نبی علیہ السلام نہ کنی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سوال کیتا گیا ہے فرمان لگے علی جی توانو نبی پاک نال کنی محبت ہے. حضرت علی المرتضی بولے فرمان دینے فرمان لگے او منو پوچھ دے او نبی پاک نہ منو کنا پیار ہے. فرمایا دنیا دا مال ایک پاسے میرے ماں باپ ایک پاسے اولاد ایک پاسے. فرمایا سخت گرمیاں ہون دے پیاس دی شدت ہوئے. فرمایا ٹھنڈا پانی ایک پاسے ادنالو کئی گنا میں نبی پاک نال پیار کرنا. تو آنو پتہ ہے جدو بندہ روزہ رکھے ہے جون جولائی تو کنی پیاس لگی ہوندی ہے ٹھنڈا پانی ویکھ کے بندے دی جان نکل جاندی.
فرمایا ٹھنڈا پانی ایک پاسے، یہ ساریاں نعمتاں ایک پاسے، پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال میں انہاں تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ آئیے لوگوں، نبی علیہ السلام دا دوسرا حق کی ہے؟ نبی علیہ السلام دا پہلا حق ایمان لے آنا، دوسرا محبت کرنی ہے۔ لوگوں ساری کائنات نالوں بڑھ کے محبت تے پیار کرنا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے توجہ فرما دے جانا ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام نے کتنا پیار کر دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام غار سور اندر نے اور واقعہ صرف اشارہ کر کے اپنی بات روگے چلانا ہوا، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، توجہ فرمایا جائے۔ نبی علیہ السلام دی گود پیارے صدیق نے دعا فرمائی ہے۔ حضرت جناب صدیق رضی اللہ فرماندے نے، اے میرے اللہ میریاں 3 دعاواں قبول فرما لے۔ اللہ فرماندے نے میرے صدیق وہ 3 دعاواں کیڑیاں نے؟ فرمایا یا اللہ میری پہلی دعا اے وے، اللہ مال میرا ہووے، حکم نبی پاک دا ہووے۔ دوسری دعا اے وے، اللہ بیٹی میری ہووے تے بیوی نبی علیہ السلام دی بن جائے۔ اے میرے اللہ تیسری دعا میری اے وے، اللہ اکھاں میریاں ہوں تے چہرہ نبی پاک دا ہووے۔ اللہ فرمان دے ہون گے میرے صدیق تساں تے ہر شے نبی علیہ السلام دے قربان کر دیتی ہے، میں تواڈیاں دعاواں کیوں قبول نہ کراں؟ فرمایا صدیق دیاں 3 دعاواں قبول ہو گئیاں نے۔ آؤ ذرا گل غور نہ سنیا جے۔ اس طرح غار اندر نبی علیہ السلام دی نے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ رہ گیا، ایڑی رکھ لئی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نبی علیہ السلام آگئے نے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جناب صدیق دے پٹ مبارک تے رکھیا، تھکے ہوئے سن سو گئے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے بے شمار رحمتہ دا نزول فرما دے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹک ٹکی لگائی ہوئی ہے نبی علیہ السلام دے رخ انور تے نبی علیہ السلام دا۔ یارو کدی منظر تے اپنے دل اندر لے آؤ، دماغ اندر لے آؤ، وہ کیسا منظر ہوئے گا یار جدو چہرہ نبی پاک دا ہوئے گا، اکھاں صدیق دیاں ہون گیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن ایمان دی حالت اندر مینوں ویکھیا رب نے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے۔ لوگوں نبی علیہ السلام دا چہرہ ویکھی جاندے نے، لوگوں سوراخ دے وچوں کسے شے نے ڈنگ ماریا، محبت صدیق دی ویکھو اللہ جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام ستے ہوئے نے، جناب صدیق نے ڈنگ برداشت کر لیا، تکلیف برداشت کر لی ہے، مگر نبی علیہ السلام لت نہیں ہلائی، میں ہلاواں نبی علیہ السلام دی نیند خراب نہ ہو جائے، بیدار نہ ہو جان۔ لوگوں ایج جنہوں نے حق ادا کر کے بخایا ہے، خیر نبی علیہ السلام نے اس طرح کر کے ستے ہوئے نے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈھنگ دی تکلیف برداشت تو باہر ہو گئی ہے، مگر لت نہیں ہلائی۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اکھاں دے وچوں آنسو گریا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تے گرے ہیں۔ لوگوں آج کوئی بندہ روے او دے مکان او دے گھر اندر آنسو گردا ہے، اگر کوئی بندہ گرے گلی اندر، اگر کوئی بندہ روے تے گلی اندر او دا آنسو گردا ہے، اگر کوئی بندہ رو پوے تے اپنی دکان تے کاروبار تے او دا آنسو گر جاندا ہے۔ زیادہ تو زیادہ اے ہوئے گا اللہ دے گھر وچ آ کے دعا کر دے آنسو گر جائے، اللہ دے گھر اندر صف تے کلیم تے صف تے جناب آنسو گرے۔ واہ صدیق میں تیرے آنسوਆਂ ਨੂੰ 7 سلام پیش کراں۔ حضرت صدیق دا آنسو بھی گرے ہے تے محمد دے چہرے تے گرے ہے۔ نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے، حضور علیہ السلام تے آنسو گریا، نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ فرمایا پیاریاں تینوں کنے روایا ہے؟ فرمایا محبوب جی اے معاملہ بن گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے یار تیری ایڑی ارے کر۔ نبی علیہ السلام نے لواب دہن لگایا ہے۔ حضرت صدیق فرماتے نے لگن دی دیر سارا درد ختم ہو گیا۔
گل میں سمجھانی ہے چاہنا یار ڈنگ برداشت کر لیا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ لوگوں ہزار طالب علموں حدیث پڑھا رہے نے حدیث پڑھا دیاں بچھو نے ڈنگ ماریا کمر تے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث نو بند نہیں کیتا لوگوں بچھو نے متعدد بار جناب ڈنگ مارے نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ ڈنگ برداشت کر دے جا رہے نے لوگوں ساڑھے ورگے نہیں سی نماز اندر سارے خیال پھلیاں شاواں نماز اندر یاد کرنے ہیں ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہا زور دی 3 پڑھا کے سلام پھیر دیتا کسے بندے نو پچھوں پتہ نہ لگا ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی تساں 3 پڑھائیاں نے کنیا مولوی صاحب کہنے لگے باقی 3 پڑھائیاں نے کہنے لگے جی پتہ نہیں کہنے لگا جی اللہ دی قسمیں تسی 3 پڑھائیاں مولوی صاحب کہنے لگے تو انی قسم کھا کے پورے وثوق نہ گل کیوں کر رہے ہیں کہنے لگے جی گل یہ کہ میری 4 دکاناں نے میں 4 رکھتاں دے وچ 4 دکاناں دا حساب اج میری ایک دکان رہ گئی ہے تسی پڑھائیاں ہی 3 نے جے 4 ہوندیاں میرا حساب پورا ہوندا ساڈا سارا حساب کتاب نماز اندر ہوندا ہے خیر حضرت امام مالک نے حدیث پڑھائی حدیث بند کیتی ہے حدیث بند کر کے انت شاگردوں کہنے لگے یار ویکھیے پیچھے کی انہیں کپڑا چکیا نہ کمر تو تے ڈنگ مارے ہوئے کہنے لگے امام صاحب استاد جی جدو پہلا ڈنگ وجہ تسی کیوں نہیں دسیا فرما لگے کیویں دسدا میں محمد مصطفیٰ دی حدیث پڑھا رہا میں کیویں دسدا میں تے ساڈی تے اللہ جاندا فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساڈیاں نمازاں ضائع ہو جاندیاں زانا سن کے بھی تے جنہاں نے ڈنگ برداشت کیتے رسول اللہ دی محبت دی خاطر انہاں دے نام آج بھی روشن نے قیامت تک روشن رہن گے اور قیامت تو بعد بھی انشاءاللہ اللہ انہاں خوش نصیباں نو جنت دا والی وارث بنائے گا اسی دے ادھروں سننے ادھروں کر دینے نا ادھروں سننے ادھروں کڈی آنے دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق دے دے محبت نبی علیہ السلام نہ کرو حضور دی حدیث نال محبت کرو حضور دی ذات نال محبت کرو حضور دی بات نال محبت کرو اے ہے حضور دا حق آئیے لوگوں میں تیسرا حق بیان کرا نبی علیہ السلام دا ادب احترام نبی علیہ السلام دا ادب مل کے بولو ادب نبی علیہ السلام دا ادب احترام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ توجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں اپنے آخری وقت اپنے گھروالے نوں کہنے لگے اے ڈبی اندر جو ہے جدو میں فوت ہو جاواں مینوں قبر اندر رکھ کے یہ میرے چہرے تے میرے جسم دے اوتے جناب اے رکھ دیا جے کہنے لگے جدو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے نے ایسرا قبر اندر رکھ کے جناب جدو نہ ڈبی کھولی ہے او دے اندر نبی علیہ السلام دے بال مبارک نے تے نبی پاک دے ناخن مبارک نے کہن لگے میرے جسم تے رکھ دیا جے میں رب نو کہوں گا اللہ اے ہی میرے کول ہے میرے پلے تے عمل کوئی نہیں ہو سکتا اللہ معاف فرما دے لوگوں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام دے والاں نال اتنا پیار کر دینے ناخناں دے نال اتنا پیار کر دینے آئیے ذرا نبی علیہ السلام دا ادب احترام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے لوگوں میں صرف 5-7 منٹ اور گفتگو کرنی ہے تھکے تے نہیں جے ماشاءاللہ پکی گل حدیبیہ دے مقام تھے نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کچھ رہتا لکھائیاں خیر لکھان والے نبی پاک نے تے لکھنے والے کون نے علی المرتضی رضی اللہ فرمایا لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں حضرت علی نے لکھیا نا قریشی کہنے لگے نا 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 بھائی گل اے جے اسی تہاڈا رسول مان لیا تو ساڈا تہاڈا جھگڑا ختم رولا دے ساڈا رسالت تے
کہنے لگے اپنے نام لال رسول دا لفظ کٹ دو. نبی پاک فرماتے نے علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم. اور میں یار کٹ دے. علی کہندے نے یا رسول اللہ ایمان اجازت نہیں دیندا. اے یا رسول اللہ ایمان اجازت نہیں دیندا. پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب نے گل کیتی ہے. انہیں پوچھا اینکر نے آپ پہلے بریلوی تھے آپ پھر ایل سو میں. نہیں آپ کہیں کہ میں نہیں کہتا. پتہ جے کون ہے؟ دعا کرو اللہ غیرت نصیب فرمائے. میں تو یہ لفظ اہل حدیث پورے پاکستان میں لوگوں کے دلوں سے نکال رہا ہوں, لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہا ہوں. سنو پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا یا سلیمان ایمان اجازت نہیں دیندا؟ نبی علیہ السلام فرمان لگے یار مینوں وہاں کتھے لکھے آئی؟ یا رسول اللہ اے نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال کٹیا. لوگوں ادب انہوں کیا جاتا ہے. ایک دن نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. نبی علیہ السلام فرماندے نے مغیرہ تیری شادی ہو گئی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ شادی تے نہیں ہوئی پر منگنی ہو گئی ہے. کہنے لگے نبی پاک فرماندے کدھر ہوئی ہے؟ کہنے لگے یہ انصاریاں والا ہوئی. تے انصاری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی تیری رفیقہ حیات بڑھنی ہے تو انہوں ویکھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ویکھیا تے نہیں, جے اجازت ہوئے تے ویکھ لیں. اللہ جاندا ہے نبی پاک دی ہر گل چ حکمت. بولو نبی پاک دی ہر گل چ. نبی پاک نے فرمایا ایک بار جدا رشتہ کردے ہونا, جدا نکاح ہونا ہے آپس اندر, او ایک دوسرے نو ویکھ لین. نہیں تے جے ایک کام نہ ہوندا تے ویاہ تو دوسرے دن ہی ہونا کہنا سی تیرے ورگا بجو ہوندا تے میں تیرا کدی نکاح ہی نہ کردی. انہیں کہنا جے تیرے ورگی ڈین ہوندی تے میں کدی نہ کردا. لڑائیاں جھگڑے شروع. فرمایا ویکھ لو ایک نظر شریعت محمدی ہے. فرمایا دیکھ لو ایک نظر. نبی علیہ السلام فرماندے نے انصاریاں والو ہی ہو جی یا رسول اللہ. فرمایا جڑی تیری رفیقہ یاد بڑھنی تو ویکھی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ویکھی نہیں, جے اجازت ہوئے. فرمایا جا ایک نظر ویکھیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ چل دیاں جا اپنے سوہریاں دا بوا کھڑکایا. چونکہ انصاری جڑے سن نا اے پردے دے بڑے پابند سن, پردے دے بڑے پابند سن. جا بوا کھڑکایا. مغیرہ بن شعبہ دے سسر نے ہون والے سسر نے بوا کھولیا. بوا کھولیا. کہنے لگے مغیرہ کی گل ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں کام میں. ہن کی دسن؟ غیرت بھی سی نا, ہن کی دسن؟ کہنے لگے کوئی نہیں خیر خام سی. خیر انہوں نے بٹھا لیا چار پائی تے. خیر تھوڑی دیر دے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ دی ہون والی ساس او بھی پردہ کر کے آ کے پیارے مغیرہ دے کول بہ گئیاں تے گلاں باتاں کرنیاں شروع کر دتیاں. حضرت مغیرہ کدی دائیں ویندے نے کدی بائیں ویندے نے, کدی اگے کدی پیچھے, کدی دھیان پہ ہی جائے بغیر دسیاں گل بن جائے پر نہ بنی. بڑے غیرت والے لوگ سن اللہ دی قسم. خیر حضرت مغیرہ بن شعبہ نو جدو بار بار پوچھیا مغیرہ کس کام آئے ہو, کی کام ہے تو آنو؟ کہنے لگے کوئی نہیں یار دس تے صحیح گل کی ہے, کنا چر ہو گیا تو دس دا بھی کوئی نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ فرماندے نے اے پیارے ہو گل اے وے کہ جڑی میری بیوی بننی ہے میں انہوں ویکھن واسطے آیا ماں. اینی گل کیتی ہے مغیرہ دا رضی اللہ تعالیٰ دا ہون والا سسر غصے اندر آ گیا, غصے دے نال لال پیلا ہو گیا. کہن لگا تینوں نہیں پتا سی پردے دے بڑے جناب پابند تے غیرت والے ہاں, تو نکاح تو پہلے اے کم کے گل کئی تے کئی کیوں؟ جدو بہت غصے اندر آ گئے تے مغیرہ فرمان لگے اے پیاریو گل اے وے میں آپ نہیں آیا, مینوں محمد مصطفیٰ نے بھیجے آئے.
میں آپ نہیں آیا بلکہ نبی علیہ السلام نے بھیجیا جا ایک نظر ویکھ لے جدو اینی گل ہوئی ہے ہون والی بیوی حضرت مغیرہ دی ہون والی بیوی مگیتر فلال آ کے جناب پردہ کر کے وہ بھی آ گئی ہے ارمان لگی مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنی ہاں تو جھوٹ تے نہیں بولدا تینوں واقعی نبی پاک نے بھیجیا ہے حضرت مغیرہ فرماندے نے مینوں جھوٹ بولن دی ضرورت بھی کا دی ہے مینوں نبی علیہ السلام نے بھیجیا ہے لوگوں مغیرہ دی ہون والی رفیقہ حیات جدو نبی علیہ السلام دا فرمان سنیا ہے ایسا چہرے تو پردہ ہٹا کے فرماندیاں نے فرمایا رب دی قسمیں ساریاں غیرتاں محمد دی جتی تو قربان ساریاں غیرتاں محمد مصطفیٰ دی جتی تو قربان لوگو اے محبت ہے آؤ آخری بات کرم بات ختم کرا نبی علیہ السلام تے ایمان لے آنا نبی پاک دا حق ہے نبی علیہ السلام نا محبت کرنا نبی پاک دا حق ہے نبی علیہ السلام دا ادب کرنا بہت سارے دلائل ہے نبی علیہ السلام دا حق ہے آؤ نبی علیہ السلام دا دفاع کرنا نبی پاک دا حق ہے نبی علیہ السلام دی گل مننا نبی پاک دا حق ہے نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا نبی پاک دا حق ہے او آخری بات تو میرا سلام ہے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے فرمایا ایک جناب آن والا آیا نبی علیہ السلام کو صحابی آئے نے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھ کے آئے ایک اونٹنی تے بیٹھ کے سواری کر کے نبی علیہ السلام والا رہنے او صحابی دے پیچھے جناب ایک چور لگ گیا ڈاکو لگ گیا ہے جدو صحابی چلدا چلدا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا ہے نبی علیہ السلام دے کول آ کے رک گئے اونٹنی بھی اپنی کھلار لیا آپ ہی نبی علیہ السلام دے کول آ گئے او جڑا چور چکا پیچھے لگا سی ڈاکو مگر لگا سی او بھی آ کے نبی علیہ السلام نو کہہ لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا تہاڈا صحابی ہے میری اونٹنی چوری کر کے لے کے آیا نبی علیہ السلام نے صحابی نو فرمایا کہ آ تو واقعی یہ اونٹنی چوری کر کے لے کے آیا ہے کیا تو واقعی یہ اونٹنی چوری کر کے لے کے آیا میں لوگو چوری دا الزام صحابی رسول تے لگ گیا لوگ صحابی رسول اپنی زبان اندر اپنے منہ دے اندر درود پاک پڑھدا جا رہا ہے لوگو ویکھو اگر اللہ نہ کرے لکھ بار نہ کرے اگر کوئی نمازی ہوئے اچھا بندہ ہوئے متقی پرہیزگار نیک انسان ہوئے او دیتے اگر الزام لگ جائے او تے زندہ ہی مر جایا کردا ہے لوگو تے صحابی رسول نے تے چوری دا الزام لگ گیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے کیا تو چوری کیتی ہے اے صحابی اپنے منہ اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لوگوں درود پاک پڑھدا جاندا ہے نہ ہاں تے نہ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھیا کیا تو چوری کیتی ہے اے دی اونٹنی چوری کر کے لے کے آئے ہیں او جناب درود پاک ہی پڑھدا جا رہا ہے نبی علیہ السلام نے تیسری باری پھر پوچھیا فرمان لگے تو واقعی دی اونٹنی چوری کر کے لے آیا ہے لوگوں صحابی درود پاک ہی اپنے منہ اندر پڑھدا جا رہے ہیں اللہ دی قدرت کاملہ تے غور کیجئے لوگوں صحابی نہ ہاتھ نہ ادھر درود پاک ہی پڑھدا جا رہے ہیں لوگوں درود پاک دی برکت نال لوگوں صحابی نہیں بولیا صحابی دی اونٹ نہیں بول پئی جی میں انسان بول دے رب بلان تے قادر ہے فرمایا کہ اے اونٹ نہیں بول کے کہنے لگی جی میں انسان کلام کرنا ہے کہنے لگا محبوبہ تواڈا صحابی سچا ہے اے جھوٹا ہے جھوٹ بول دے جدو سنیا تے دوڑ گیا لوگ اے مجمع اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا پریشان نہ ہوئے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا گنہگار نہ ہوئے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑیاں ضرورتاں نہ پوریاں ہوندیاں ہون اللہ جان دے جے چاہندے ہو گناہ معاف ہو جان جے چاہندے ہو کہ اللہ ساڑیاں ضرورتاں پوریاں کر دے اگر چاہندے ہو اللہ ساڑی عزت محفوظ کر لوے اگر چاہندے ہو اللہ بن منگے ہر نعمت عطا فرما دے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما نبی علیہ السلام تے رج رج درود پاک تسی پڑھ لو اللہ تو گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تواڈی بن منگے ضرورت بھی پوری فرما دے گا ایسی نبی پاک دے چاند حق ایمان لے آنا
نبی علیہ السلام دی محبت کرنا، نبی علیہ السلام دا دفاع کرنا، نبی علیہ السلام دا ادب کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی گل مننا، اطاعت کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا۔ اللہ دے بندیو اے حق پورے کرو، وگرنہ قیامت نو شرمندگی دا سامنا کرنا پے گا۔ دعا کرو کہ جو سنیا سنایا اللہ پاک قبول و منظور فرما لے، اور اللہ پاک ساڑھے واسطے ذریعے بخشش بنا دے۔ اقول قولی ھذا۔ جامعہ حشمت للبنات نثار کلونی گلی نمبر 19 اندر خواتین دا 15 روزہ تربیتی کورس ہے، جہدے اندر عورتاں دے تمام احکام و مسائل وہ انشاءاللہ دسے جان گے۔ اللہ جانتے ہیں دا فقدان ہے، یقین جانو نہ مردوں نو اپنے مسائل دا علم ہے تو نہ عورتوں نو اپنے مسائل دا علم ہے۔ پچھلے درس اندر ماشاءاللہ شیخ صاحب نے اتنے غسل دا طریقہ مینوں بھائی خالد صاحب فرما رہے سی، غسل دا طریقہ، پھر نماز دا طریقہ، پھر جناب وضو دا طریقہ، غسل دا طریقہ، اے سارا کچھ بیان کیتا ہے۔ اس واسطے سانوں بھی چاہیے کہ اسی نہ چیزاں تے غور کریے۔ تے نثار کلونی گلی نمبر 19 دے اندر خواتین دا 15 روزہ تربیتی کورس ہو رہا ہے، جے دے اندر انشاءاللہ انہاں دے تمام جڑے احکام و مسائل نے دسے جان گے۔ ٹائم ٹیبل انشاءاللہ 11 تو 12 بجے تک ہوئے گا، 1 گھنٹہ ساریاں عورتاں جڑیاں نے او جایا جے اور استفادہ حاصل کریا جے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آج ماشاءاللہ حضرت صدیقی صاحب، شیخ عمر فاروق صاحب اور دیگر علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمانے۔ اللہ پاک کھانا قبول فرمائے، اللہ پاک قدم قدم تے ساڑھے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ پاک ساڑھے حال تے رحم فرمائے، اور قرآن و سنت دا سانو پابند بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی حضرت قاری صاحب دے سسر بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ، انہاں دے واسطے دعا فرماؤ اللہ نیک سال نورینہ اولاد تا فرمائے، اور جن بے اولاد نے اللہ پاک نیک سال نورینہ اولاد نصیب فرمائے۔ یا ربی لک الحمد۔ کما اچھا ہے کہ لان سن لو دعا تو پہلے انشاءاللہ اگلا درس جیڑا نا او کنا دا ہے مولانا عبدالرشید عابد صاحب نے، تے انہوں نے میں فرمایا سی کہ میں شادی ہے، تو تمہیں پتہ ہے مولوی بیاہ چھڑ دے بول دے نہیں، اس واسطے بیاہ دے چھڑنا نہیں نہ چاہیے میرا، دعوت ہے نا، تے او ہو سکتا ہے صدیقی صاحب آ جان۔ ہاں جی صدیقی صاحب نے منوا لیا ہے، انشاءاللہ انہوں دا درس قرآن ہوئے گا۔ تو پتہ ہے ماشاءاللہ عبدالرشید عابد صاحب بڑے زبردست خطیب نے، تو ویکھو انشاءاللہ ہفتے بعد اسی تے کٹھا ہونا ہوندا ہے، تے بار بار اعلان تے بار بار میرا مطلب اے نہ کلوایا کرو، آؤ کرو گے نا انشاءاللہ۔ یار کی ہے جے 8 دنوں کے بعد اسی کوئی 1 گھنٹہ اللہ دے راج دے دئیے تھے، کیوں جی؟ صحابہ کرام تے اللہ جاندہ ہے، نبی ابو ہریرہ دی زندگی نہیں پڑھی، نبی پاک بعد ساری زندگی وقف کر دیتی، ساری زندگی نبی پاک تے وقف کر دیتی۔ تو لہذا رب دے اے نا فتنے دا دور ہے، بچو فتنیاں تو تے زیادہ تو زیادہ نا اللہ رسول نا ٹیچ ہو جاؤ، قرآن و حدیث نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لو، اور جناب 8 دن تو بعد ہر اتوار انشاءاللہ تواڈے واسطے ماشاءاللہ بہترین ایک بریانی دا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور بہترین کھانے دا اہتمام ہوتا ہے، پھر تواڈی ماشاءاللہ مہمان نوازی بھی ہوندی ہے۔ اس واسطے سارے دوست احباب جڑے نا یاد رکھیا کرو، ہر اتوار عشاء دی نماز اتھے آ کے پڑھو تے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ پاک تواڈا آنا قبول فرمائے۔ عبدالرشید عابد صاحب دا انشاءاللہ اگلا درس قرآن ہے، زندہ رہا تے میں بھی انشاءاللہ تانوں پتہ میں ہر درس ہی ہونا، ہاں انشاءاللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک۔ ہاں جی بھائی خالد دی والدہ واسطے خصوصی طور تے دعا فرماؤ، اللہ اماں جی دے گناہ معاف فرمائے۔ اس طرح حاجی صاحب تشریف فرما نے، انہاں واسطے دعا فرماؤ، اللہ جاندہ بلا مبالغہ میں بزرگاں نو ویکھ کے نا تے میرا ایمان تازہ ہو جاندہ، اللہ دی قسمیں کنا چر ہو گیا مل دے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ تے انہاں عقیدہ توحید اللہ پاک انہاں نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ سی بڑے گناہگار بڑے سیاکار پاپی اللہ سڑے گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ جڑے مسلمان اللہ بندے بندیاں بیمار نے کراں چ ہسپتالاں اندر مکمل صحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ تمام مسلمانوں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ محترم قاری صاحب اللہ انہاں دے سسر بیمار نے اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں دے والدین بیمار نے میری والدہ محترمہ سمیت اللہ مکمل صحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے میرے والد محترم سمیت اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما۔ اللہ بھائی خالد صاحب بھائی راشد صاحب انہاں دی والدہ نو کروٹ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ انہاں دے بیٹے نمازی نے اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ نے اللہ انہاں دے درجے بلند فرما۔ اے میرے اللہ جتنے باپ تشریف فرما نے اللہ مال و جان اندر کاروبار اندر برکتہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تمام مسلمانوں رزق حلال وافر نصیب فرما۔ اے میرے اللہ حرام تو بچ کے حلال دی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے اللہ زندگی چار دیہڑے دی اللہ کوئی پتہ نہیں موت کس موڑ تے آ جائے اللہ ایمان والی موت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ گندی تے بری موت محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ حادثاتی موت محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ جدو موت آئے زبان تے کلمہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہندے کہندے دنیا تو لے جا یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس مجمع اندر جتنے بے اولاد نے اللہ نیک صالح نوری نا اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں والدین دی فرما بردار بنا۔ اے میرے اللہ جڑے والدین رشتے دے حوالے نال پریشان نے اللہ بچے بچیاں دے اللہ بہتر سبب پیدا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے بے قصور بے گناہ جیلاں در تکے کھا رہے نے رہائی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ فتنے دا دور نت نئے فتنے روزانہ اللہ فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ جن احباب بیٹھے نے عمر فاروق حافظہ اللہ تعالی اور حضرت صدیقی صاحب دیگر علماء کرام بھی تشریف لے آئے اللہ انہ دعانا قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ انہ دے مال و جان در اللہ علم اندر عمر اندر برکت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ساڑھے دل دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما۔ اے میرے اللہ جو ساڑھے حق اندر بہتر نہیں اللہ سانو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو ساڑھے حق اندر بہتر ہے بن منگے نصیب فرما۔ اللہ میری ہر وقت ایک دعا رہندی اللہ وسائل نہیں مگر تسی وسائل دے محتاج نہیں اللہ میرے سمیت جنہیں باپ بیٹھے نے اللہ اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ موت تو پہلے پہلے اپنے کر دی حاضری نصیب فرما۔ اے میرے اللہ محترم بھائی عبداللہ اسلامک والے اللہ انہاں دے مال و جان اندر برکتہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تیرے دین دی خاطر دن رات انہیں کیتی ہے اللہ انہاں دے خیر و برکت دا نزول فرما۔ محترم بھائی زکریا انہاں دی والدہ بیمار نے اللہ صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی